بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3238 آج کی نشست کا اس حدیث نمبر سے آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر چل رہی ہے، سورہ توبہ کا اختتام ہے۔ کل اس کی عربی عبارت پڑھی جا چکی ہے، صرف ترجمہ باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو فتح آرمینیہ اور آذربائیجان میں اہل عراق کے ساتھ تھے اور اہل شام سے جہاد میں مصروف تھے، اس موقع پر آپ نے لوگوں کو قرآن میں اختلاف کرتے دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس امت کی دستگیری فرمائیے، اس سے پہلے کہ کتاب اللہ کے بارے میں یہ یہود و نصارہ کی طرح باہم اختلاف کرنے لگیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو رازدار صحابی ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، تو وہ ایک جنگ کے موقع پر اہل عراق کے ساتھ تھے، شریک تھے، اہل شام سے جہاد کر رہے تھے۔ اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ لوگ قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ یہ کیفیت دیکھے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہ اس امت کی دستگیری فرمائیے، رہنمائی فرمائیے، مدد کیجیے، اس سے پہلے کہ یہ امت اختلافات میں پڑ جائے۔ جیسا کہ یہود و نصارہ باہم اختلاف کیے تھے تورات اور انجیل کے بارے میں، جس کی وجہ سے وہ آج صحیح شکل میں موجود نہیں ہے، تحریف کر دیے، اس کے اندر تبدیلیاں کر دی، انہوں نے اپنی طرف سے گڈمٹ کر دیا تورات اور انجیل کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت بھی اختلاف میں پڑ جائے اور کسی چیز کا انکار کر بیٹھے، لہٰذا اب اس کو ثابت قدم رکھنے کا، ایک چیز پر برقرار رکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ اپنا صحیفہ بھیج دیجیے، جو صحیفہ ہے آپ کے پاس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے وہ روانہ فرمائیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نسخہ تھا، ہم اس کو مصاحف میں نقل کر کے واپس کر دیں گے۔ آپ کے پاس جو نسخہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے، وہ ایک نسخہ اگر بھیج دیں تو ہم اس کی نقل کر کے آپ کو آپ کا اصلی نسخہ واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفہ آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے حضرت زید بن ثابت، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے پاس آدمی بھیجا کہ اسے مصاحف میں نقل کرو، اور جماعت قریش کے 3 افراد سے فرمایا جہاں تمہارا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو اسے قریش کی زبان میں لکھو، کیونکہ قرآن مجید انہی کی زبان میں اترا ہے۔ اگر کسی لفظ کے لکھنے میں اختلاف ہو رہا ہے کہ اس کو ایسا لکھنا چاہیے اور کوئی دوسرے کہتے ہیں ایسا نہیں، ایسا لکھنا چاہیے، اگر اختلاف ہو کسی لفظ میں تو قریش کی لغت کو ملحوظ رکھو، کیونکہ قرآن قریش کی زبان ہی میں اترا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ان صحائف کو مصاحف میں لکھ چکے تو آپ نے تمام اطراف یعنی شام، یمن، مصر وغیرہ میں ایک ایک نسخہ روانہ فرما دیا۔ زہری فرماتے ہیں خارجہ بن زید نے مجھے بتایا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہ ملی جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنتا تھا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب کی، من المؤمنین رجال، بعض مومن مرد، کچھ مرد وہ ہیں مومنوں میں سے کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ بعض مومن ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، اس کو سچ کر دکھایا۔ بس ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی ضرورت پوری کی اور ان میں سے بعض منتظر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کیے تھے، عہد و پیمان کیے تھے، وعدہ کیے تھے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیں گے، چنانچہ بعض نے اپنی نظر پوری کی، یعنی بعض شہید ہو چکے ہیں اور بعض شہادت کے انتظار میں ہیں۔ یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے لیکن مل نہیں رہی ہے کسی کے پاس، تو اس وقت تلاش کرنے لگے ہیں۔ میں نے اسے تلاش کیا تو خزیمہ بن ثابت یا ابو خزیمہ کے پاس پایا تو میں نے اسے صورت میں ملا دیا۔ بہرحال ایک صحابی کے پاس مل گئی جن کا نام خزیمہ بن ثابت ہے، اس سے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ ان کی اکیلے کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے۔ یا ابو خزیمہ بن ثابت ہے یا ابو خزیمہ کے پاس یہ آیت مل گئی تو اس کو سورہ احزاب میں شامل کر دیے۔ زہری فرماتے ہیں انہوں نے اس دن لفظ تابوت کی صورت میں اختلاف کیا۔ ان یاتیکم التابوت، بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں آثار مبارک ہے، موسیٰ علیہ السلام کا امامہ ہے، ہارون علیہ السلام کے بقیہ ہیں
اور اس میں عصا بھی ہے، نالین بھی ہے۔ تو ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آثار مبارک تھے، جیسے امامہ ہے، نالین مبارک ہے اور عصا ہے۔ بعض چیزیں تھیں جو انبیاء کے استعمال میں تھیں، انبیاء سے نسبت رکھنے کی وجہ سے وہ چیزیں محترم، معزز اور مکرم ہو گئی تھی، اور اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو دشمن کے خلاف فتح اور کامیابی حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ جب کسی سے جنگ کرتے تو صندوق کو سامنے رکھتے تھے میدان جنگ میں، اور اللہ تعالیٰ آثار مبارک کی برکت سے فتح و نصرت کو ان کا مقدر بنا دیتا تھا اور ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا۔ تو تابوت کے لفظ میں اختلاف ہوا کہ تابوت لمبی تا سے لکھنا چاہیے تابوت، یا تابوہ ہا کے ساتھ گول تا سے لکھنا چاہیے۔ قریش نے تابوت کہا، تابوت لمبی تا سے آتی ہے، تابوت کہا، اور حضرت زید بن ثابت نے تابوہ یعنی گول تا کے ساتھ۔ چنانچہ یہ اختلاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ آپ کے سامنے ذکر نکلا کہ لفظ تابوت کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے۔ قریش کہتے ہیں کہ لمبی تا سے لکھا جائے تابوت، اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ لمبی تا سے نہیں ہے، تابوت گول تا سے ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تابوت لکھو، لمبی تا سے لکھو تابوت، کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، قریش اس کو بہتر جانتے ہیں کہ کون سا لفظ اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے لکھنے کی کتابت میں، یہ قریش اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ قرآن بھی چونکہ انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کا پاس و لحاظ رکھو۔ زہری فرماتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے مجھے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کا مصاحف لکھنا پسند نہیں کیا، اور فرمایا مسلمانوں میں تو نقل مصحف سے علیحدہ رہوں، اور ایک دوسرا شخص مطلب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس کام پر مامور ہوں۔ خدا کی قسم میں اس وقت اسلام لا چکا تھا جب یہ شخص ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ایک کافر کی پشت میں تھے جبکہ یہ، یعنی زید بن ثابت کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایسا محتم بشان کام کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا کام ہے، اور اس کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور مجھ کو علیحدہ رکھا گیا، حالانکہ میں قدیم الاسلام ہوں، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اپنے باپ کی پشت میں تھے، کافر باپ کی، اس وقت میں مسلمان ہو چکا تھا، تو پھر مجھے نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اہل عراق، تمہارے پاس جو مصاحف ہیں انہیں چھپائے رکھو اور انہیں پردے میں رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز ساتھ لائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو خیانت کرے گا، دغا بازی کرے گا، دھوکہ دے گا، وہ قیامت کے دن اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ پس تم اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اپنے مصاحف کے ساتھ ملو گے، اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے خدا نخواستہ تو پھر تم پر بھی اس کا وبال ہوگا۔ زہری فرماتے ہیں مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کو کئی افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ناپسند کیا ہے۔ یہ حدیث روایت زہری سے حسن صحیح ہے، زہری کی جو روایت ہے اس لحاظ سے حسن صحیح ہے، اور ہم اسے صرف زہری ہی کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کا جو مرحلہ گزرا ہے، سب سے پہلے تو اس کی تدوین عمل میں آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جنگ یمامہ ہوئی اور اس جنگ میں 700 سے زائد حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر شہادت کا یہی سلسلہ جاری رہا تو ایک دن قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا اب اس کو کتاب کی شکل دینا چاہیے۔ اب اپنی رائے پیش کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں تو انکار کیا اور کہا کہ ایک ایسا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ کام اللہ کی قسم بھلائی کا ہے، بہتری کا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی شرح صدر ہو گیا، اللہ کی جانب سے آپ کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی گئی کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو کاتبان وحی میں شمار کیے جاتے تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کو بلاتے اور وحی کا املا کراتے تھے۔ بہرحال اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ پھر دوسرا اختلاف قراتوں کے بارے میں ہوا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ 7 قراتوں پر جو نازل ہوا ہے قرآن، مختلف قراتیں اپنائی جا رہی ہیں، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک قرات پر جمع کر دیا اور کہا کہ اب یہ جو نسخہ ہے اس میں جیسا لکھا ہوا ہے
اسی کے مطابق قرات ہوگی۔ اور اس میں کوئی اگر قرات 7 عشرہ کا کوئی قاری ہے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، پہلے اس کو قرات سے پہلے وضاحت کر دینا چاہیے، اعلان کر دینا چاہیے۔ البتہ نمازوں میں صرف ایک ہی قرات ہوگی تاکہ امت اختلاف میں نہ پڑھے۔ اب یہ صحابہ کے جو اختلافات ہیں آپسی، اس میں کسی کو لب کشائی کا اختیار نہیں ہے، زبان کھولنے کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جیسے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ میں جو اختلافات ہوئے ہیں، آپسی کبھی رنجشیں رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں میں جو کینہ ہے یا کوئی بغض وغیرہ اگر آ گیا ہے، آپسی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم نے ان سب کو نکال دیا ہے۔ قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گے تو بالکل ایک دوسرے کے تعلق سے دل صاف رہے گا اور آپس میں بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی طرف چہرہ کر کے۔ تو بہرحال صحابہ کے جو اختلافات ہیں، مشاجرات صحابہ، ان کے آپسی رنجشیں وغیرہ، اس میں امت کو کچھ بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں آگاہ فرما دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان سے محبت کرو تو میری محبت کی وجہ سے، اور اگر ان سے نفرت کرو تو مجھ سے نفرت کی وجہ سے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہرگز صحابہ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ ان کی ہستیاں تنقید سے بالا تر ہیں، اسی لیے بڑے بالا تر یعنی تنقید نہیں کی جا سکتی ان پر، منزہ اور مبرہ ہیں ان کی شخصیتیں تنقید سے۔ بعد والوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ پر تنقید کریں۔ اسی لیے صحابہ کی جنگوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو بڑے بڑے ائمہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، خون سے رنگین ہونے سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم کیوں اپنی زبانوں کو ملوث کریں ان کی تنقید کر کے اور ان پر نکتہ چینی کر کے۔ تو بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو زبان کھولنے کا حق نہیں ہے، یہ ان کے اپنے آپسی معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی مغفرت فرما دی ہے، سب کی بخشش فرما دی ہے، اور سب سے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 3239، سورہ یونس کی تفسیر سے یہ حدیث نمبر شروع ہو رہی ہے، 3239۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا حماد بن سلمۃ عن ثابت البنانی عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن صہیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ قال اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ نادى مناد ان لكم عند الله موعدا ويريد ان ينجزكموه قالوا الم يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه۔ حدیث حماد بن سلمة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعا وروى سليمان بن المغيرة هذا الحديث عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله ولم يذكر فيه عن صہیب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے جنت ہے اور اضافہ ہے۔ اضافے کے بارے میں وہ زیادہ سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جسے وہ وفا کرنا چاہتا ہے، پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو جنتی عرض کریں گے، کہیں گے کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا اور ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کیا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہم کو؟ ہمارے چہرے نہایت روشن کر دیے اور ہم کو جہنم سے نجات عطا فرمائے اور جنت میں داخل فرمایا، اور کیا وعدے باقی ہیں اللہ کے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اس نے ان لوگوں کو اپنے دیدار سے بڑھ کر کوئی اور چیز محبوب عطا نہیں کی، یعنی جنت میں جنتیوں کو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوگی۔ اللہ کا دیدار ہی جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ عام مومنوں کو ہفتے میں ایک دن دیدار ہوگا، اور جو خاص بندے ہوں گے ان کو روزانہ دیدار ہوگا، اور جو انبیاء کرام ہیں، اعلیٰ درجے کے جو بندے ہیں اللہ کے محبوب مقرب جیسے انبیاء کرام ہیں، ان کو ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اس میں معتزلہ کی نفی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار
کی نفی کرتے ہیں اور نہیں مانتے کہ اللہ کا دیدار ہوگا، تو ان کی نفی کر دی گئی ہے قرآن کی آیت سے کہ جو لوگ نیکی کریں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، ان کو سرفراز کیا جائے گا، دیدار الہی سے نوازا جائے گا۔ حدیث نمبر 3240، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابن المنکدر عن عطاء بن یسار عن رجل من اہل مصر قال سألت ابا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا قال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ انزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له۔ ایک مصری شخص سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، لہم البشریٰ فی الحیاۃ دنیا، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جب سے میں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صرف تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، کسی اور نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے یہ آیت اتری ہے تمہارے سوا کسی اور نے مجھ سے اس آیت کے بارے میں نہیں پوچھا۔ حضور بھی اس صحابی سے فرمائے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے اب تک کسی نے اس آیت کی تشریح مجھ سے نہیں پوچھی، تم پہلے شخص ہو جو مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ بشرا سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، یعنی نیک خواب ہے جسے مسلمان دیکھتا ہے یا جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیان عبدالعزیز اس کی روایت کی ہے۔ اچھا، تو بہرحال اس حدیث سے اس قرآن کی آیت میں تشریح کی جا رہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں خوشخبری سے مراد یہ ہے کہ جو محبوبان بارگاہ الہی ہوتے ہیں، مقربان بارگاہ الہی، ان کو دنیا میں بھی خوشخبری دی جاتی ہے، نیک خواب وہ دیکھتے ہیں یا ان کو دکھایا جاتا ہے خواب کے ذریعے ان کو آنے والے امور کی اطلاع دی جاتی ہے، آنے والے کاموں کی۔ بہرحال جو اولیاء کرام ہیں، صالحین امت ہیں اور بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین خواب دکھاتا ہے، اور وہ دنیاوی زندگی میں خوشخبری سے مراد وہی ہے، نیک خواب ہے جو مسلمان دیکھتا ہے یا جو اس کو دکھایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3241، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن عبد العزیز بن رفیع عن ابی صالح السمان عن عطاء بن یسار عن رجل من اہل مصر عن ابی الدرداء فذكر نحوه، حدثنا احمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بهدلة عن ابی صالح عن ابی الدرداء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه وليس فيه عن عطاء بن یسار وفي الباب عن عبادة بن الصامت۔ ابن ابی عمر نے بوا سے سفیان عبدالعزیز بن رفیع، ابو صالح سمان، عطاء بن یسار اور مصری راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔ احمد بن عبدہ الضبی نے بواسطہ حماد بن زید، عاصم بن بہدلہ اور ابو صالح حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث بیان کی۔ عطاء بن یسار کا واسطہ مذکور نہیں۔ اس باب میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ حدثنا عبد بن حمید حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حماد بن سلمۃ عن علی بن زید عن یوسف بن مہران عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما اغرق اللہ فرعون قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل فقال جبرائیل یا محمد لو رأیتنی وانا آخذ من حال البحر وادسه فی فیہ مخافۃ ان تدرکہ الرحمۃ، ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، تو اس نے کہا آمنتو، میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس اللہ کے سوا جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا۔ تو فرعون کو جب ڈبویا جا رہا تھا، سمندر میں غرق کر دیا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر، اپنی امت کو لے کر سمندر میں راستہ بنا کر جب آگے بڑھ گئے تو فرعون جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا، فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے درمیان پہنچ گیا، سمندر میں اتر گیا۔ جب درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دو طرف سے پانی کو ملا دیا۔ جب ڈوب رہا تھا، وہ غرق ہو رہا تھا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا۔ تو مرتے وقت اگر کوئی مسلمان ہوگا جبکہ پورے آثار نمایاں ہوں تو ایسے وقت اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں دریا سے سیاہ مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اسے رحمت الہی پا نہ لے، کہیں اس کی دستگیری نہ فرما دے۔
یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس میں اصل بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لانا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، آخرت کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے، اور جو غیب کی خبریں بیان کی گئی ہیں ان پر ایمان لانا ہے، یہ بن دیکھے ماننا ہے اصل کمال۔ دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی شخص قبول کرتا ہے، مانتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ اب فرعون نے دیکھ لیا کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور اب وہ ہلاک ہوگا، تو ایسے وقت وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس کو قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ موت کی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے مسلمان ہونا ہے۔ اگر بالکل مرض الموت میں ہے، اب یقین ہو گیا ہے کہ اب میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے کوئی شخص، اس وقت اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر اس کا مسلمان ہونا معتبر نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 3242۔